عقیدہ توحید کی دوسری قسم الوہیت کا عقیدہ ہے۔ الوہیت کا عقیدہ یہ وہی عقیدہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی قوموں کو خطاب کیا، ان کو دعوت دی۔ ربوبیت کو تو سارے لوگ ماننے والے تھے، ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک، اس نے بھی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اور ربوبیت ہمیں سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے فرعون کے یا پھر ایتھیسٹ ٹائپ لوگوں کے، کہ فرعون نے کہا تھا، سورہ نازعات میں ہے، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 24 میں، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں اور سب سے میں بلند ہوں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون بھی اپنے اس دعوے میں سچا نہیں تھا، اس کا دل بھی یہ کہتا تھا کہ تم بھائی غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 14 میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان کے اپنے ہی نفسوں نے اس چیز کا انکار کیا، اس چیز کو ماننے سے انکار کیا کہ بھئی تم کوئی خدا ہو۔ تو ربوبیت کا سب نے اقرار کیا ہے، الوہیت کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو زور دیا جاتا ہے وہ ربوبیت پر دیا جاتا ہے کہ یہ زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا۔ یہ تو سب مانتے ہیں اور یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ کہ آپ اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے، زمین سے، تمہاری سماعت کا، بصارت کا مالک کون ہے، یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی ہیں، دل و دماغ کس نے دی ہے، اور معاملات میں یہ جو تدبیر ہے، تصریف ہے، یہ کس کے حکم سے ہوتی ہے، تو یہ کہیں گے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی اس چیز کا وہ اقرار کرنے والے ہیں۔ اصل جو انکار کیا انہوں نے وہ الوہیت کا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر یہی اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہوگے۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ ربوبیت ہے؟ نہیں، یہ الوہیت کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو بیان کر کے الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو بیان کر کے الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔